حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. دیکھیے اتنا بڑا شعر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب. یا رسول اللہ میں آپ کو تو اس کائنات کا مالک ہی کہوں گا کیونکہ بنانے والے خالق اور مالک کے حبیب آپ ہیں. یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے اگر کسی چیز میں کسی کو شریک کیا جائے تو وہ شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے. کتنے کا؟ آدھے کا. دکانداری کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں تو اے محبوب اللہ نے تمہیں اپنا شریک نہیں بنایا، حبیب بنایا. اور دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ حبیب اور محبوب وہ ہوتا ہے کہ سب کچھ جس کا ہوتا ہے. امام محمد اللہ کہتے ہیں پھر جو اللہ کا محبوب ہو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ایک میں کیا، ایک میرے عصیاں، میں اور میرے عصیاں کی حقیقت. بہت گناہ کیے یا رسول اللہ لیکن مجھ جیسوں کے لیے تو آپ کا ایک اشارہ ہے. سے 100 لاکھ کا کتنا بڑھتا ہے؟ 1 کروڑ. مجھ جیسے 1 کروڑ کے لیے یا رسول اللہ صرف آپ کا ایک اشارہ ہی کافی ہے، سب گناہ دھل جائیں. مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہائے نکما تیرا. اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ سے طلب کرنا. آخر میں نے کہا احمد رضا دیکھیں نا ایک ولی، ایک مجدد، غوث اور علماء اور اولیاء کا امام جی حضور کی بارگاہ کا مقرب عاشق اور ولی، علماء کرام جس کے جوتے اٹھانے کے لیے علماء اور اس دور کے اولیاء فخر محسوس کرتے.
وہ کہتے ہو سکتا ہے آمد رضا تیری بات ہے، ٹھکرا بھی دی جائے، تیرے پاس کون سے ایسے اعمال ہیں؟ شاعری میں وہ بتا رہے نا اپنا سارا، چونکہ عاجزی ہے، عقلی کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر احمد رضا کو بھی ایک ایسا ڈھب اور طریقہ پتا ہے کہ آپ اسے رد نہیں کرنا، اور وہ آپ کی آل کا وسیلہ ہے، اور میں آپ کی آل کے وسیلے سے آپ کے بیٹے کو بطور وسیلہ لایا ہوں جی، ایک سید کو بیچ میں لایا ہوں۔ کہتے کیا ہیں؟ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، اس کو شفیع، کس کو؟ اب یہ دوسرے مصرے میں بتائیں، شفاعت کرنے والا، کہ یا رسول اللہ جو میری آپ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا فقیر ہے، ہمارا نام لیوا ہے، آپ کے دین کا کام کرنے والا ہے، ہماری محبت کا برق رکھتا ہے، ہمیں اپنا سب کہتا رہتا ہے، یا رسول اللہ اس پہ کرم نوازی کر۔ اللہ حضرت کہتے ہیں امام احمد لا کہ پھر حضور اس کی بات نہیں ٹالیں، وہ کون ہے؟ وہ ولیوں کا امام ہے۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں۔ یہاں دوسرا مصرع بعض لوگ سمجھ نہیں سکتے، نہیں سنتا ہی نہیں، یا رسول اللہ جو آپ کے در کا فقیر ہے وہ نہیں سنتا ہی نہیں ہے کبھی، یعنی اس کو جو بھیک ملتی ہے وہ آپ کے در سے کبھی نہیں، بولو نا نہیں، یعنی کوئی مانگے آپ سے اور آپ نہیں کہیں، اس کو یہ نہیں بھی نہیں سننا پڑتی، ہمیشہ جولی باتیں جاتی، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اسی محبوب کے جلوے آپ کو دکھاتے ہیں ہم اپنی تقریر کے دوران۔ حضرات گرامی، جس دور سے میں آپ گزر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین پر چلنا، استقامت اختیار کرنا، ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھنے کے برابر ہے۔ اسی زمانے کو، وقت کو دیکھتے ہوئے میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ جو ایسے پرفتن دور میں میری ایک سنت پر عمل کرے گا، اس پہ توجہ دیں، میری ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک سنت پر عمل کرے گا، جس دور میں سنت کا مذاق اڑایا جائے، نہیں اڑایا جاتا، ہم خود اڑا رہے ہیں اپنے گھروں میں، تو آپ کسی کو کیا کہیں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے میں بھی کہ بھئی یہ کیسے ہوتا، ہم خود مذاق اڑا رہے ہیں، دوسرا کیا کرے گا؟ تو فرمایا اس دور میں میری ایک سنت کو زندہ کرنے والا 100 شہیدوں کا اجر پائے گا۔ جب حالات سخت ہو جائیں، لوگ کہتے ہیں نبی یہ کوئی زمانہ ہے، یہ کوئی زمانہ ہے نیکی کرنے کا، کوئی تسبیح پکڑنے کا کوئی زمانہ ہے، ٹوپی پہننا کوئی زمانہ ہے، امامہ پہننے کا، داڑھی رکھنے کا بھی کوئی زمانہ ہے، یار دیکھو نا کلین شیپ لوگ پھر رہے ہیں، لیکن مدینے سے آواز آتی ہے، اگر کوئی لوگوں کی طرف نہ دیکھے، وقت کے رسم و رواج کی طرف نہ دیکھے اور ابن الوقت نہ بنے، میری سنت پہ عمل کرنا تیرا کام ہے، ایک سنت کا درجہ 100 شہیدوں کے برابر تجھے عطا کیا، لیکن کرے گا کون؟ جن کی نگاہ ہمیشہ گنبد خضرا پہ جمی ہوگی۔ یہ یاد رکھیں، باتوں میں مدینے کا ذکر کرنا اور ہے،
یہ میں کئی بار کہتا ہوں، میں چونکہ آپ کا وہ چھوٹا سا ایک امام ہوں، دین کا ادنا سا خادم، کہ میں آپ کو حقیقت میں حضور کی بارگاہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کتابوں میں لکھنا بھی اور ہے، تقریر میں کرنا بھی بات اور ہے، پریکٹیکلی حضور کی سنت کو اپنانا یہ حضور کے پکے عاشقوں اور اولیاء کے امت کا کام ہے۔ اور اس ڈگر پر میں اور آپ بھی چل سکتے ہیں اگر تھوڑی سی ہمت کی جائے اور ایمان اور جذبہ اسلام ہو، حضور کی سچی محبت ہو، اور جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتا ہوں، تو اللہ کی عزت کی قسم میرے نبی کی کوئی بھی سنت اپناتے ہوئے دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آپ کو میں ایک نام بتاتا ہوں، امت میں اس وقت بڑے بڑے نام ہیں، علماء کے اولیاء کے بڑے بڑے نام ہیں، شیوخ الحدیث، مفتیان اسلام، جو دین کا اپنی جگہ پہ خوب کام کر رہے ہیں، لیکن ایک نام بولتا ہوں آپ کے سامنے، مدنی چینل والے بابا جی، ہمارے شیخ طریقت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ۔ آپ دیکھیے اس ایک شخص کو اس وقت ہزاروں لاکھوں علماء کرام ہیں، بولیے نا اہل پیر تے علماء دی گل آوے بولیا کرو، جو دین کا کام کرتے ہیں، سب کو ہمارا سلام، جو دین کا کام بھی کریں اور حقیقی میں سنی بھی رہیں اور عقائد پہ استقامت بھی ہو۔ آپ دیکھیں کہ زمانے کو بتا دیا جی، حکمرانوں کو بھی بتا دیا، اور علماء کے لیے بھی پیغام چھوڑا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ زمانے کے تیور کیسے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ فحاشی اور یامی کیسی ہے، یہ نہ دیکھو کوئی کیسی چال چلن چلتا ہے، کوئی بالوں کے جسم کے لباس کے کیسے طور طریقے اپناتا ہے، کوئی انگریز کو مانتا ہے تو کوئی کہیں کہ اس دور میں بھی دیکھو، اگر تم مدینے والے کی سنتیں اپناؤ گے اور ان سے قلبی محبت رکھو گے تو لاکھوں کروڑوں نوجوان اور بوڑھے تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کروڑوں نوجوانوں کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ ہے حضور کی ذات سے وہ قلبی محبت۔ کہنے والے بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ نے اس دور میں یہ بتایا، کروڑوں نوجوان سر پہ عمامے ہیں، ٹوپیاں ہیں، ایک مٹھی داڑھی ہے، ہم تو داڑھی رکھنے سے گھبرا رہے ہیں نا معاشرے میں، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ جو غوث اعظم اور رسول اعظم کا غلام ہوتا ہے وہ زمانے کے تیور نہیں دیکھتا، وہ مدینے والے آقا کے فرمان کی طرف دیکھا کرتا۔ بولے سبحان اللہ۔ اور خدا کی عزت کی قسم لوگوں، حقیقت میں کامیاب وہی عاشق ہے جو پریکٹیکلی حضور کی سنتوں اور طریقوں کو اپناتا ہے۔ باقی تو باتیں کرنے سے کیا آپ جتنی مرضی کرتے رہیں، بات ہے ایک بندہ کہتا اللہ اللہ اللہ، دن میں 1 کروڑ بار اس نے اللہ اللہ پڑھا، کہتا بڑی اچھی بات ہے، مسلمان ہے، لیکن اللہ کی نہ مانے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ غور کریں، اللہ کی سود کا کاروبار کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی، اللہ کی نہیں مان رہا نا، اللہ اللہ کروڑ بار کرے، اس کو اپنی جگہ اس کا ثواب ملے گا، لیکن وہ اللہ کی تو نہیں مان رہا، ذکر خدا کا کر رہا ہے، اس میں جلالت کا کر رہا ہے، اللہ کے اس کے نام کا کر رہا ہے جو اس کے صفاتی اور ذاتی ناموں میں سب سے بڑا نام ہے، لیکن کروڑ بار کیا، ارب بار اللہ اللہ پڑھ لے، لیکن اللہ کی نہ مانے تو عاشق صادق نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے حضور کا ذکر کریں، ان کی بات کریں، زبان پر مدینے کی بات ہو، حضور کی بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن جب تک پریکٹیکلی دنیا میں جا کر حضور کی ہر سنت کو سر تا پاؤں نہیں سجائیں گے اور اپنی پریکٹیکل لائف میں گھر کا ماحول حضور کی سنت کے مطابق نہیں کریں گے، عاشق صادق نہ کہلانے کے حقدار ہیں نہ بننے کے حقدار ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ سے دوستی لگائیں گے، جان ماریں گے، لیکن کریں گے وہی جو ہمارا خواہش کہے گی، لیکن انہوں نے بتایا تھا یا رسول اللہ کلمہ آپ کا پڑا ہے تو وجود پر نظام بھی آپ کا چلے گا، کلمہ آپ کا پڑا ہے تو شادیوں جنازوں اور گھروں میں نظام بھی آپ کا رائج کریں گے، کلمہ آپ کا
جان بھی قربان ہے اور مال بھی قربان ہے۔ خدا نے ان کے تذکرے قرآن میں فرمائے کہ نہیں ہے؟ آل نبی کا ذکر ہے قرآن میں کہ نہیں؟ صحاب نبی کا میں آپ کو کئی جمعے پڑھا چکا ہوں۔ یہاں پہ توجہ دیجیے، اس محبوب نے، یہ میرے کہنے کا ایک مقصد تھا، اس 3-5 منٹ میں آپ توجہ دیں کہ آپ حضور نے ہمیں یہ بتایا کہ انسانوں، جانوروں، پرندوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ یہ بھی ہماری زندگی کا ایک گوشہ ہونا چاہیے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس پہ جمعے کو ہم بات کریں گے، لیکن یہ بات کو مذاق تو نہیں ہے، یہ تو مدینے والے کی بات ہے۔ جی سبحان اللہ سنی طرح کو سبحان اللہ، سبحان اللہ کو نا سارے مل کے آخ دیا کرو ثواب اسی میں، نہ خود ہے میں کوئی ڈھلا جائے میں سستی کائلی چڑھا کے بینا تو سبحان اللہ آخنا ہے کوئی کم نہیں بڑھتا۔ باقی میری زبردستی آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن آپ کا جذبہ اور آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی، وہاں یہ بھی بتایا کہ اے میرے غلاموں، یاد رکھنا تم میں سے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ اس لیے بڑے ہوں تو ان کا ادب ضروری ہے، چھوٹے ہوں تو ان پر شفقت ضروری ہے۔ پریکٹیکل لائف میں دیکھیے کہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے پھر حضور علیہ السلام نے اپنے آقا جو ہوتا ہے امیر، اس کے حقوق بتائے، اس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مزدوری کیسے کرنی ہے، گڑبڑ نہیں کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی وقت میں اور کام میں۔ کہ جو آقا ہے اس کو بتایا کہ پسینہ بعد میں خشک ہو، مزدوری اس سے پہلے دینی۔ سبحان اللہ کہنا، کہ آپ کو چس نہیں آئی وہاں مدینے والے آقا۔ اب یہ تو آپ کہتے خواجہ صاحب ہم نے پہلی دوسری میں پڑھا تھا، بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے سمیت ذرا اس پہ غور بھی کیجئے، کیا آپ پریکٹیکل لائف میں ایسا کر رہے ہیں؟ تمہارا کوئی مزدور ہے، تمہارے ماتحت کام کر رہا ہے، تمہارے پاس پیسے بھی موجود ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پسینہ اس کو آ گیا، کام کرتے کرتے وقت کام اختتام ہوا، اس کا پسینہ خشک بعد میں ہو، رقم تمہاری اس کے پاس پہلے پہنچنی چاہیے۔ واہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے نبی کی۔ مجھے آپ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بتا رہے ہیں غریب اور مزدور کا خیال رکھنا، کہ جب بندہ پھٹا ہو، کیا میں کہہ رہا ہوں، سارے بولو سارے ایک باری بولو، اکڑا ہو، گاڑیاں پاس ہوں، میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں، میں نے پریکٹیکلی آپ کو سے دیکھا، تو سا پتہ نہیں تکیا نہیں تکیا، تو سا تکیا تو سا کڑا بولنا سا تے بولنا، کیونکہ اسا کلمہ کس نہ پڑھے ہے، نبی پاک نہ تے اللہ پاک نہ، کہ ساڑا نکاح کلمے نہ لیا، کہ پہلا نکاح عقد جڑا ساڑا جوڑ جڑیا، یہ تو تسا کی جڑیاں بیویاں تے میریاں یہ تو بعد ہی جڑیا نا، ہن آگے ہوئی ہیں، ایک عقد پہلا سا کیتا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جسے ہم نے بھلا دیا ہے۔ میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں حضرات گرامی، تو اس محبوب نے کتنا کمال کر دیا، انسانیت کے حقوق بتائے۔ بتاؤ جو نبی مزدور اور مصری کا اتنا خیال رکھتا ہے غریب کا، وہ اپنی امت کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت، سارے بولو، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا،
غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. میں چونکہ گل تے کرنی نا تے تسا سننی گل دسو جے امام مسجد نہ ہوگا یا خطیب 15,000 اس کی تنخواہ یہ مہنگائی کا دور ہے تے کتنی مصیبتاں چ گریا اسی سوچو تو صحیح طرح اے میں تانوں میں قرض کر دیا ہے لیکن کوئی تعاون کرنا ہے الا ماشاءاللہ کوئی لیکن مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا پڑھا تھا کہ تانوں یاد ہوئے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اب میں بعض باتیں کرتا ہوں تو بعض لوگ بعض باتیں کرتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ بیچاروں نے سنا ہی نہیں. کسی کی 70 سال 80 سال عمر ہے 60 سال ہے مسجد بنے ہوئے غالباً 55-60 سال ہو گئے یا اوپر نیچے تو کبھی یہ باتیں سنی ہی نہیں. تو ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں دین تو وہی تھا جو ہم نے سنا ہے اور ہم سب کچھ مکمل کر کے نمازیں پڑھ کے بالکل آپ ٹھیک جا رہے ہیں. لیکن حضرات گرامی آپ بہت ٹھیک جا رہے ہیں لیکن کاش جو درد میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ سینوں میں پیدا ہو جائے. اب تک دیکھیے میں نے کیا کہا تھا کہ حضور کی انسانوں اور جانوروں پر شفقت اور رحمت. جب مکہ سے ہجرت کی میرے محبوب علیہ السلام اور آپ کے صحابہ نے میں اشارتاً بات کر کے آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں. آپ جو اہل سربت اہل محبت بیٹھے کو توجہ دیجیے جی چونکہ ہمیں تو بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. اتنے نیک لوگ ہیں سبحان اللہ. میں کہتا ہوں ان کا دیدار کرتا ہوں سامنے بٹھا کر. ذرا سی بات ہو نا میں مساجد کے علماء اور ائمہ کی بات کر رہا ہوں اپنے نہیں جمی پورے پاکستان اور کشمیر جو ہمارا ماحول بنا ہے اس کی بات کرنے جا رہا ہوں. بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے اور فیس بک پہ بھی جائے گی تاکہ سب لوگوں تک پیغام جائے. میں نے کہا میرے بھائی او میرے پیارے بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کسی عالم ربانی نے تجھے بتایا ہے کہ حافظ قرآن قاری قرآن خطیب عالم امام کا یہ مقام ہے اس کی خدمت کیا کر. وہ بھی تیرے گھر نہیں آتا جی مانگنے تیرے در پہ نہیں آتا نہ کبھی آئے گا نہ پلیٹ سالن کی لے کے آیا ہے نہ کہ تجھے بتائے. یہ تو دین کا پیغام ہے جو علماء تمہیں دے رہے ہیں. تجھے حضور کی ساری سنتیں یاد ہیں. اگر میں بیان کروں کہ بیوہ کی خدمت کی یہ شان ہے تو آواز آئے گی کیا؟ سبحان اللہ. کیا آواز آئے گی؟ اگر میں بیان کروں حاجی صاحب کی یہ شان ہے تو آواز کیا آئے گی؟ اگر میں کہوں عمرہ والے کی یہ شان ہے تو بولو آواز کیا آئے گی؟ جی. اور اگر میں یہ بیان کروں کہ نمازی کی یہ شان ہے تو آواز کیا آئے گی؟ سبحان اللہ. ایسا نہ بولے. اگر میں کہوں کہ مسجد کی تعمیر کرنے سے یہ ثواب ملتا ہے تو آواز کیا آئے گی؟ اگر میں کہوں کہ مسجد کی خدمت کرو تو آواز کیا آتی ہے؟ اور جب یہ آواز آئے کہ علماء کی خدمت کرو تو آواز بجھ کیوں جاتی ہے؟ نانا آ میں تجھے بتاؤں جس نبی کا در دیکھ کے آئے ہو اور جو نہیں دیکھ کے آئے یہاں بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہے ہو میں دعا کرتا ہوں میں بھی نہیں گیا. اللہ جڑے نہیں گئے میرے سمیت سارے لوگ جڑے حاضری دیکھ کے آئے انہوں نے طرح حاضری نصیب فرمائے اور سونی بات ہو حاضری اللہ نصیب فرمائے جی. لیکن دسو نا اس سونے محبوب کی کتاب ہے آئے ہے. اب میں بات آئی ہے تو میں کرنے لگا اس پہ توجہ دیجئے. مولانا قاری رفیق صاحب یہاں رہے. آپ لوگوں کے بارے میں بڑے اچھے ان کے ریمارکس بڑے اچھے لوگ ہیں خوش اخلاق ہیں. میرے بھی یہی ریمارکس ہیں تو چونکہ میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا اس لحاظ سے آپ لوگوں نے جو محبت فرمائی جو شفقتیں فرمائی جو خدمتیں کی اور بالخصوص جو عزت دی یہ سب سے پہلے ہے اول درجے میں. اس کا کوئی نعمت بدل نہیں بے مثال ہے. لیکن دیکھیے وہ یہاں سے گئے تو میں ان سے وہ 32-35 سالہ عرصہ ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیا معاملات ہوئے. میں چونکہ اپنی ایک نظر رکھتا ہوں آپ سب کی اپنی سوچ ہے میں کسی اور زاویے سے دیکھتا ہوں آپ میں سے ہر بندہ کسی اور زاویے سے ہر بندے کا زاویہ نظر الگ الگ ہے. لیکن جو ایسی بات ہو تو کوئی بندہ باہر نکل کے تو گلیوں میں شور ڈال دیتا ہے
کوئی کہتا ہے خواجہ صاحب کیا بات ہے، کوئی خدمت میں لگ جاتا ہے، نصیب تو اپنے اپنے اور سوچ اپنی اپنی ہے، ظرف اپنا اپنا ہے. تو کہتے ہیں جو شے اندر ہوگی وہی باہر آئے گی. یہ تو نہیں آپ نے اندر بوتل میں شراب رکھی ہو اور زمزم باہر آ جائے. جی باہر شراب ہی آئے گی، زمزم ہوگا تو باہر بھی زمزم آئے گا. جو اندر ہوتا ہے انسان کے وہ وہی بولتا ہے. جب سرکار ہجرت کر کے گئے نا، میں نے دیکھا، یہ آپ کو میں ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں، آپ میرے بڑے پیارے مقتدی ہیں. مری، کشمیر، پاکستان کے بعض علاقوں میں میرا جانا ہوا تو میں اکثر علماء سے یہ پوچھ رہا ہوں، تو یقین جانیے کہ حال یہ ہے کہ شاید کسی کے پاس کسی نے 40 سال لگا دیے. کتنے؟ پریکٹیکلی یہ لوگ میں آپ کو ملوا سکتا ہوں، آپ اس پر توجہ دیں، میں آپ کی ایک طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. 20 سال 30 لگا دیے مسجد میں، 50-60 سال کی زندگی صرف ہو گئی اور بلے ایک موٹر سائیکل بھی نہیں، ایک کمرہ بھی ذاتی ملکیت میں نہیں. توجہ دیجیے آپ. اور کبھی ایسے بھی شاید دنیا کے کئی برس گزر جائیں کسی نے کھانے پہ نہ بلایا ہو، 1 روپیہ خدمت نہ کی ہو. جو کرتے ہیں تو سبحان اللہ. میں آپ کو پورے ایک مسلمانوں کا جو سلسلہ ہے ہمارا، جو اس نوعیت میں ہم کیفیت میں ہمیں، اس کی میں آپ کے آگے ایک حقیقت رکھ رہا ہوں. تو میں سوچتا رہا اور میں نے اپنے علماء کرام سے گلہ کیا. میں نے کہا یار مداری، قوال، ایسے ناتوان ریٹ فکس ریڈی میڈ آئے 20 منٹ کے لیے پڑا 70,000 لاکھ لے کے چلے گئے. محفل پہ لوگوں کا فنڈ اکٹھا ہو گیا، کمیٹی والیوں سے بھی، کمیٹی والوں نے بھی کر دیا، اہل محلہ نے بھی کر دیا، بڑے بڑے محاذ آئے، کروڑوں کی مسجد بنانی ہوئی، فنڈ اکٹھے ہو گئے. لیکن میں نے کہا ایک طرف مسجد کا مقام ہے اور دوسری طرف ایک عالم دین کا مقام ہے، ایک امام مسجد کا مقام ہے، تو بتاؤ دونوں اس کی خدمت سے اجر تو ملتا ہے، مقام کس کا بڑا ہے؟ ارے حافظ قرآن کی تو کیا بات ہے، امام مسجد کی کیا بات ہے، عالم ربانی کی تو کیا بات ہے. لوگوں، حضور نے کعبے کو اشارہ کر کے کہا تھا اے بیت اللہ تیری بڑی عزت و حرمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت و حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. بولو سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ، پوری دنیا کا نظام اسلام جو ہے ہمارے پاس علماء کے لحاظ سے، میں اس لحاظ سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ ہمارے اندر یہ درد دل آیا ہے کبھی؟ اور میں نے پھر علماء کرام سے پوچھا، میں نے کہا کوئی ایسا شخص بھی ہو جو دسترخوان لگاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، غریبوں بیواؤں کو ڈھونڈتا ہو. میں نے کہا کوئی آپ کے پاس بھی کبھی راشن لے کے آیا ہو؟ کوئی منتھلی جس طرح مسجد میں کوئی مینار لگوا رہا ہے، کوئی بلب، کوئی پنکھا، کوئی دیوار، کوئی اینٹیں، کوئی واش روم بنوا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی لائٹنگ کے، بڑی اچھی بات ہے، کمال کی. میں نے کہا کوئی ایسا شخص، ان سے میں نے پوچھا کہ ملا ہو آپ کو جس نے آپ کے لیے بھی کوئی فکس کر دیا ہو، اپنے بیرون ممالک کے احباب سے، یہاں کے صاحب استطاعت لوگوں سے رابطہ کیا ہو کہ رسول اللہ کا غلام ہے، دین کی خدمت کر. اگر یہ نہیں ہوں گے تو مسجدیں بنا کے کیا کریں گے؟ مسجدیں تو قیامت تک ان کے دم قدم سے آباد ہیں. لیکن آؤ تمہیں بتانا چاہتا ہوں، وہ پوری زندگی پھر گھر رہ کر ان کے جنازے اٹھے، گاؤں میں جا کے دفن ہو گئے اور پلے ایک سائیکل تک نہ نکلی، پوری زندگی لگا دی. لوگ ارب پتی بھی وہاں موجود تھے، کھرب پتی بھی موجود رہے، کروڑوں لاکھوں والے بھی موجود رہے، لیکن لوگوں نے ڈھنڈورا تو پیٹا، خدمتیں نہ کر سکے. آؤ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اور کلمہ پڑھنا اور ہے، نبی کی سنت پہ چلنا اور ہے. جب مکہ کے صحابہ مدینہ میں ہجرت کر کے جاتے ہیں تو ہجرت کر کے مکی صحابہ آئے. اب مدینے والے انصار کے پاس گھر بھی اپنے ہیں، سارا کچھ اپنا ہے. یہ ہجرت کر کے سرکار کے ساتھ گئے تو اب دوسرے وطن سے اس وطن میں آئے تو سارے ان میں علماء نہیں تھے، فقیہ نہیں تھے، کچھ سادہ بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ قیامت تک کی تعبیر اور غوث ابدانوں سے بڑھ کر تھے. تو کیا ہوا؟ قرآن میں بھی ہے کہ حضور نے پھر اشارہ کیا. پھر مہاجرین و انصار میں جب حضور نے یہ اشارہ کیا کہ اے جماعت انصار، تمہارے مہاجر بھائی آئے ہیں، یہ دین بھی سیکھو فقیر سے. کہا اس کے پاس گھر نہیں ہے. انصاری صحابی اٹھ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی 2 کمرے ہیں،
لیے رکھنا. آواز آہستہ آ رہی دین ہے, قرآن پیش کر رہا ہوں, نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں. مہاجرین انصار آتا ہے نا قرآن میں جی. آپ کسی کے 4 کمرے تھے, ضرورت کے مطابق کوئی خود رکھے, کوئی دوسرے صحابی پہ قربان کر دیا. یہ مہاجرین و انصار کا وہ نثار, وہ جذبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے پورے کشمیر, مری, پاکستان میں علماء قاری منیر سلطانی صاحب بیٹھے ہوئے, ان کے ہوتے ہوئے کہ ان علماء اور مساجد کے ائمہ سے میں نے انٹرویو لیے, اور میں نے کہا انشاءاللہ میں اپنا درد دل. اور پھر یہ قاری صاحب حاجی احمد عباسی صاحب بیٹھے میرے سامنے مجمع میں, ایسے نوجوان بیٹھے جو میرے ساتھ بیان کے لیے وہاں گئے. میں نے بیان کرنا تھا, ہم سفر رہے, تو میں نے ہر جگہ پھر یہ پیغام لوگوں کو دیا ہے. میں کہا ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا, میں نے کہا سنیو, تمہاری بڑی شان ہے, تمہاری رقم محفلوں پہ, نہ کھانوں پہ, کپانوں پہ تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, پتہ نہیں شادیوں کے موقع پہ کہاں جائے. آؤ رسول اللہ کے ان غلاموں کی خدمت کرو کہ قیامت تک میرے نبی نے جن کو اپنا اور نبیوں کا وارث قرار دیا ہے, اور جن کے دم قدم سے دین پھلتا بھی رہے گا, پھولتا بھی رہے گا. اور کیا کوئی حال مسجد کے مقتدی نہیں کہتے امام صاحب آپ ہمارے روحانی بیٹے ہیں, آپ ہمارے بھائیوں جیسے ہیں, لیکن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے کہ سرکار نے اعلان کر دیا تو مہاجرین صحابہ کے لیے انصار صحابہ نے گھر قربان کر دیے. جس کی 4 بیویاں تھی, 1 یا 2 کو چھوڑ دیا کہ اس کا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے. ایسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. کہا اللہ کے نبی کیا ہوا, ہمارا مسلمان بھائی مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے, ہم نے کلمہ آپ کا پڑھا ہے, یہ دنیا فانی ہے ہمارے نبی, آپ کہیں گے تو ہم ان کے لیے گھر بھی وقف کر دیں گے, اور ان کے لیے جانیں بھی قربان کر دیں گے, اور اپنا مال بھی ان پر قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے. اللہ نے قرآن میں ان کے ڈھنکے بجائے. کیا نبی ہے مدینے والا, بولو نا سبحان اللہ. تو کہا اپنے مسلمان کا خیال رکھو, کمزور ہے تو اس کی مدد کرو. معاشرے میں وہ چاہے حافظ ہے, یہ میں بات کھول کے بیان کر رہا ہوں, قاری ہے, امام ہے, بیوہ ہے, یتیم ہے, مسکین ہے, کسی قوم قبیلے کا ہے, رشتہ دار ہے, پڑوس میں ہے, اگر تمہیں اللہ نے دیا ہے اس کی مدد کرو, تمہارا رزق بھی بڑھے گا, عمر بھی بڑھے گی, اور رب کے ہاں تمہارے درجے بھی بلند ہوتے رہیں گے. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جذبے تھے صحابہ کے. انہوں نے کہا رسول اللہ آپ تو انسانوں کی بات کرتے ہیں, آپ نے کلمہ پڑھا کے اتنا پاک کر دیا. اللہ کے نبی میں نے اپنے اونٹ کے لیے ایک حوض بنایا ہے, پانی کا گڑا بنایا ہے کہ میرا اونٹ وہاں سے پانی پیے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کا اونٹ آ کے وہاں سے پانی پیتا ہے تو کیا مجھے بھی کچھ ثواب ملے گا؟ کہ یہ سبحان اللہ. پوچھتے کیا ہے صحابی کہ اونٹ میں نے اپنے لیے بنا, اپنے اونٹ کے لیے وہ حوض گڑا, تو کسی دوسرے کا اونٹ آ کے پانی پی کے چلا جائے. تو میرے محبوب نے فرمایا, اے میرے صحابی یاد رکھ, ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے کے لیے, جانوروں میں ہو, پرندوں میں ہو, چرندوں میں ہو, اللہ نے ثواب لکھا ہے. تیرا اونٹ پیے یا کسی دوسرے کا, اللہ تجھے اس کا جو ثواب عطا فرمائے. اونٹ کے ساتھ بھلائی کرنے میں اتنا اجر ہے جی, تو انسان کے ساتھ بھلائی کرنے میں کتنا اجر ہو. اور پھر انسانوں میں نیک مومن کے ساتھ, پھر انہیں جو حافظ قرآن, قاری قرآن, مسجد کے ائمہ علماء ہوں, چونکہ دھرتی پر سب سے مخلوق افضل یہ ہے, ان کا اجر و ثواب کتنا ہوگا. میں قربان جو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے میرا غلام کوئی درخت لگا دے, کیا کر دے, درخت لگاتا ہے, یا اس نے کھیتی تیار کی, اور محبوب فرماتے ہیں اس میں سے کسی جانور, کسی چرند پرند یا انسان نے کھا لیا, کسی جانور, چرند پرند یا انسان نے کھا لیا, چڑیا نے دانا کھا لیا, کبوتر نے, بٹیر نے, کبے نے, کسی اللہ کی مخلوق نے کھا لیا, کوئی انسان گزر رہا تھا وہ مستفید ہو گیا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو پودا درخت لگانے والا ہے, کوئی اس کے سائے میں بیٹھ گیا تو تک
کسی نے اس کی لکڑی کو کام میں لیا تو تب بھی، کھیتی ہے کسی نے اناج حاصل کیا تب بھی، کہا جانور ہے، انسان ہے، چرند ہے، پرند ہے، حیوان ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے وہ کھیتی بسائی ہے، اس کی نشو و نما کی ہے، زراعت کو تیار کیا ہے، پھل پودوں کا اہتمام کیا ہے، درختوں کا اہتمام کیا ہے، یا وہ پرندوں نے وہ دانہ وہاں سے کھایا، کہا اس لگانے اور تیار کرنے والے کے لیے رب کی بارگاہ میں صدقہ لکھا جائے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اونچی کہیے سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ایک اور موقع ہے، میرے محبوب علیہ السلام ایک ایسی جگہ سے گزرتے ہیں کہ سامنے گدھا ہے، اور گدھے کا جو چہرہ ہے اس کو گرم لوہے سے کسی نے داغا ہوا ہے۔ میں نے کہا نا کہ انسانوں پر رحمت یہ ہے، حیوانوں پر کیسی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو سرکار تڑپ نہیں گئے؟ اللہ، سرکار علیہ السلام کا جگر تڑپ گیا، قلب مبارک، قلب نبوت تڑپ گیا۔ فرمایا کیا تمہیں پتا نہیں کہ میں نے ایسی قوم پر لعنت بھیجی ہے جو کسی بھی جانور کے چہرے کو داغے؟ اور آگے توجہ دیجیے گا، میں عرض کر رہا ہوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جو کسی جانور کے چہرے کو داغے، دیکھا کہ گدھا ہے لیکن لوہے سے اس کے چہرے کو داغا گیا، حضور نے کہا میرے ہوتے ہوئے میں رحمت بن کے آیا، میرے ہوتے ہوئے، میرے قرآن لاتے ہوئے، میں قرآن بھی لے کے آ گیا، خود آ گیا، اور میرا پیغام دے کر بھی قوم کا یہ حال ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں، میں نے خود لعنت کی ہے ایسے پر جو جانور کے چہرے کو داغے۔ اور اگلی بات سن کے حیران ہو گئے، کہا تو جانور کے چہرے پہ مارے اس پر بھی رسول کی لعنت۔ کبھی سوچے ہم انسانوں کا حشر کیا کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے ملک میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں اور گھروں میں پتہ نہیں میں نے آپ نے بھی کتنی بار کس کو کیسے مار دیا ہوگا، بچوں کے ساتھ جو بعض لوگوں کا رویہ میں دیکھتا ہوں دل دکھتا ہے، غصہ ہر انسان کے اندر ہے، لیکن یہ رسول اللہ کا دین یہ صرف نماز اور تسبیح تک محدود نہیں ہے، اور لوگوں نماز سکھاتی ہی یہ ہے کہ عبادت خدا کی جائے، محبت خدا کی مخلوق سے کی جائے، عبادت ہی سکھاتی ہے۔ میری طرف دیکھو، سارے اکیلے ہو سجدے میں گئے ہو تو کونیاں پھیلا سکتے ہو، با جماعت نماز پڑھ رہے ہو تو کونیوں کو سمیٹ لو، کیوں؟ رسول پاک فرماتے ہیں تمہارے ساتھ جو جڑنے آیا ہے اسے تکلیف نہ ہو، یہ ہے رسول اللہ کا دین۔ اور یا رسول اللہ یہ 5 وقت کی جماعت کیوں رکھی، جمعے کا اجتماع؟ کہا تمہیں خبر رہے وہ مسلمان بھائی شارٹ ہے، شارٹ کیوں ہوا؟ اس پر کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی، وہ بیمار تو نہیں ہوا، اس کا کوئی آپریشن تو نہیں، اس پر کوئی مشکل وقت تو نہیں کہ اس کی مدد کی جائے، پوچھا جائے غائب کیوں ہے؟ کہا اس لیے تمہیں کہا اکٹھے رہا کرو، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ لیکن آج ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ امت کو توڑا جا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم لوگوں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو انسانوں اور حیوانوں کی قدر اور خدمت میں لگے ہوئے، اللہ نے ان لوگوں کو چن لیا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور علیہ السلام توجہ دیجئے، حضور علیہ السلام نے ایک شخص ہے بکری کو ذبح کرنے لگا، توجہ بات ختم ہونے جا رہی ہے، بکری کو جب ذبح کرنے لگا تو بکری کے چھام سامنے چھری تیز کر رہا ہے، رحمت والے نبی کی نگاہ پڑ گئی اور فرمایا میرے غلام بکری کو ذبح تو کر، ذبح کرنا جائز ہے لیکن میری شریعت میں ڈرانا جائز نہیں ہے۔ کہا چھری تیز کرتا ہے تو جانور کے سامنے مت تیز کر، جانور سے چھپ کر چھری تیز کر، اور یہ میری شریعت ہے، ارے ذبح کرنا جائز ہے، ڈرانا جائز نہیں۔ مجھے بتائے گا کوئی کہ جو نبی جانور کا اتنا خیال رکھتا ہے اس نبی کے ہاں انسان کی قدر کا عالم کیا ہوگا، انسان کی قدر کا عالم کیا ہوگا۔ ایک انصاری صحابی ہے، ان کے باغ سے میرے محبوب علیہ السلام گزرتے ہیں اور دیکھا ایک اونٹ ہے، واقعہ اپنے کتابوں میں پڑھا، اس میں جو نقطہ بیان کرنا چاہتا اس پہ توجہ دے، آخری لمحات ہے۔
حضور کی بارگاہ میں اونٹ نے فریاد کی، صحابہ ساتھ ہیں، اونٹ نے کس کو پکارا؟ توجہ نہیں دے رہے سارے حضرات، توجہ، اونٹ نے کسی صحابی کو نہیں پکارا، یا رسول اللہ کہہ کے اللہ کے نبی کو پکارا۔ اب میں جو نقطہ دے رہا ہوں سارے عاشقان مصطفیٰ دیوانے میرے نبی کے یاد رکھیں، اونٹ جانور ہو کر صحابہ کے جھرمٹ میں کسی صحابی کو صدا نہیں دیتا، رسول پاک کو دیتا ہے۔ وہ 4 ٹانگوں والا جانور ہو کے یہ جانتا ہے میں نے جس کو مدد کے لیے بلانا ہے، میں نے جس کو صدا دینی ہے، وہ ان کے بیچ میں یہ بدوہا کے چہرے والا نبی ہے۔ بتاؤ جانور کو تو پتا ہے کہ ان انسانوں میں نبی یہ ہے، کیا مدینے والے کو پتا نہیں کہ پنڈی میں رہنے والا عاشق کی حال و کیفیت میں؟ بات ختم ہو رہی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھا، قریب گئے، فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ انصاری نوجوان تھا، حضور نے پھر اس کو بلایا، قدموں میں حاضر کروایا اور کہا دیکھتا نہیں اپنے اونٹ کو؟ اے انصاری نوجوان، یہ تیرا اونٹ جانور ہے لیکن یہ میری بارگاہ میں کیوں آیا ہے؟ اس کا سر میرے قدموں میں جھکا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے محبوب نے فرمایا آئے ہائے، کوئی جس کی بولی نہ سمجھے مدینے والا سمجھے۔ میں کہتا ہوں آپ کے سائنسدانوں کو لیبارٹریاں لے آؤ، آلے مشینیں، کمپیوٹر لے آؤ، نوجوانوں اور سائنس تھیوری پڑھنے والوں، انہیں پوچھو کمپیوٹر کی بولی بتاؤ، چڑیا کی بولی بتاؤ، مکھی کیا کہتی ہے بتاؤ، چڑی کیا کہتی ہے بتاؤ، بے بس نظر آئیں گے۔ جہاں تمہاری سائنس بے بس نظر آئے وہاں سے مدینے والے کا مقام، اس کی ابتدا شروع ہوا کرتی۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے غلام یہ فریاد لے کے آیا ہے کہ اللہ کے نبی مسلسل کام تو لے رہا ہے لیکن مجھے بھوکا رکھتا ہے، چارہ نہیں ڈالتا۔ میرے رسول پاک نے پھر جھنجھوڑا، فرمایا کیا تم ان چوپایوں اور جانوروں سے اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ تم سے مواخذہ کرے گا۔ کہا اس سے کام لو جتنا جائز ہے، اور آج کے بعد یہ اونٹ فریاد نہ کرے، اس اونٹ کا خیال رکھنا، اللہ تم پر رحم کر دے گا۔ تو چونکہ میرے پاس چیزیں خزانہ تو بہت ہے، وقت ختم ہو گیا، آپ سارے حضرات کھڑے ہو جائیں اور